کہ عید کے دن جب حضور خطبہ پڑھا کے باہر آئے تو خواتین کا بڑا ہجوم دیکھا، تو کھڑے ہو کے افسوس سے کہا کہ میں تم میں سے بہت سو کو جہنم میں دیکھتا ہوں۔ ظاہر ہے بہت شور و غوغا مچ گیا، آفتیں آ گئی، لوگ خواتین رونا شروع کی، یا رسول اللہ یہ پھر کیسے؟ فرمایا صدقات دیا کرو، صدقات دیا کرو، تمہارے صدقات تمہارے ہر گناہ کو تم سے صاف کر۔ اور بہت مرتبہ دیکھو قرآن حکیم میں بڑی عجیب سی آیت ہے صدقات پر، فرمایا کہ میں اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہوں، آنے بعد ہی بہت مہربان ہوں، وخذ الصدقات کہ هو الذی تقبل التوبۃ وخذ الصدقات، آنے بعد ہی وخذ الصدقات، کہ میں اپنے بندوں میں اتنا مہربان ہوں کہ فوراً توبہ قبول کر لیتا ہوں، مگر کیسے؟ وخذ الصدقات، میں صدقوں کو نیچے نہیں گرنے دیتا، مگر یہ کالے صدقے والی رسم کوئی نہیں ہے اسلام میں، کالے بکرے والی۔ پہلے کالا بکرا ڈھونڈو، ہے جی، مل جائے تو اتنا خوبصورت لگے کہ بجائے ذبح کرنے کے پال لو اسے، یہ رسم نہیں ہے۔ جو ہوتا ہے صدقہ دے دو، ایک کھجور صدقہ ہے، ایک بات صدقہ ہے، رسی کی ایک شناخت صدقہ ہے، یعنی اچھا مشورہ صدقہ ہے۔ تم نے بہت صدقے کو آسمان پہ چڑھا لیا ہے، اللہ کو نہیں ضرورت ان چیزوں کی، اللہ کو آپ کی نیات کے تحت ایک معمولی سی قربانی جو اپنے مال سے کرو گی وہ صدقہ ہے۔ جب یہ عورتیں جمع ہوئی حضور نے یہ کہا تو بڑی گھبرائیں، تو آپ فرمایا صدقہ دیا کرو، ساتھ ایک تسبیح بھی بتائی۔ فرمایا اور کیا کیا کریں؟ فرمایا یہ تسبیح بھی پڑھا کرو، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ میں متعدد مرتبہ صرف آپ کے فائدے کے لیے تسبیح، ضرور ایک تسبیح پڑھ لیا کرو۔ اور ایک تسبیح جو ہے، دیکھو آپ کو بہت اگر ڈر لگتا ہے نا، بہت اگلے آنے والے وقتوں سے بہت خوف محسوس کرتے ہو، تو یہ ایک بات یاد رکھو کہ اللہ نے خود ایک تسبیح دی ہوئی ہے، قرآن حکیم میں دی ہوئی ہے۔ اب یاد رکھنا جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ 5 سبجیکٹس ہیں۔ خدا کہتا ہے میں 5 چیزوں سے نسل انسان تمہیں آزماتا ہوں، اور میں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ 5 عذاب اور آزمائشیں ٹلیں گی کیسے۔ فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، بلا شبہ میں تمہیں آزماؤں گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر آتا ہے نا، سردیوں میں زیادہ ڈر آتا ہے، سانس رکتا ہے، مرنے سے ڈر آتا ہے، افراد سے ڈر آتا ہے، اشیاء سے ڈر آتا ہے، نادیدہ قوتوں سے ڈر آتا ہے، خوف کی ہر قسم، بھوکا ہونے سے ڈرتے ہیں، مال و اسباب کے ختم ہونے سے ڈرتے ہیں۔ تو خدا نے پہلا لفظ خوف کہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک سے ڈرتے ہیں، کمی اور بیشی سے ڈرتے ہیں، افلاس سے ڈرتے ہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کے نقصان سے ڈرتے ہیں، اولاد کے نقصان سے ڈرتے ہیں، اسباب کے نقصان سے ڈرتے ہیں، وَالْأَنفُسِ، کیفیات ذات سے ڈرتے ہیں، سنسٹیو ہوئے پڑے ہوتے ہیں، تنہائیوں سے ڈرتے ہیں، کمپینین سے ڈرتے ہیں، خارج سے ڈرتے ہیں، باطن میں ڈرتے ہیں، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال و اسباب کے منقطع ہونے سے، بچوں کے مر جانے سے، ماں باپ کے جانے سے ڈرتے ہیں، یہ سارے ہمارے خوف ہیں۔ ثمرات سے ڈرتے ہیں، جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کے لاس سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا أَصَابَهُم مُّصِیبَةٌ، جب کسی پہ یہ مصیبتیں آئیں، اب دیکھو خدا کہہ رہا ہے وَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ، جب کسی پہ یہ مصیبت آئے، کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہ قالوا، تو اس تسبیح کو پڑھنا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آپ کو یاد ہے ہم صرف مرنے پہ پڑھتے ہیں،
اچھا مرنے کے بعد دولت کبھی واپس تو نہیں نہ آتی. ہمارا یہ عالم ہے ہمارے علم و متعلم ہونے کا کہ جو چیز واپس نہیں آ سکتی ہم اس پہ پڑھتے ہیں. مر گیا تو بیچارہ نہیں لوٹے گا نا, تو یہ اس مقام پہ نہیں پڑھی جاتی اتنی, وہ تو گیا سو گیا. مگر یہ کلمہ ہر اس مصیبت پہ پڑھا جاتا ہے جس کو آپ فیس کر رہے ہوں, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ تسبیح بتائی کس نے؟ قالو, تو یہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ خود خدا نے یہ تسبیح بتائی. کوئی پیر فقیر کی ضرورت نہیں, کھلے ڈلے پڑھو, جب بھی دل آئے انا للہ و, یہ ہوئی خدا کی تسبیح. اب آپ کو ایک اور تسبیح کا بتا رہا ہوں, یہ میرے آقا و رسول کی دی ہوئی تسبیح ہے. حضرت کعب سے ارشاد فرمایا کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے بہت ساری تسبیحیں گنائیں, یا رسول اللہ یہ پڑھ رہے ہیں, یہ پڑھ رہے ہیں, یہ پڑھ رہے ہیں, یہ پڑھ رہے ہیں. فرمایا درود پڑھا کرو. فرمایا یا رسول اللہ ایک آدھا پڑھا کر لوں سارے کلام. فرمایا اور پڑھا کرو. فرمایا یا رسول اللہ میں 3/4 پڑھ لیا کروں. فرمایا اور پڑھا کرو. کہا حضرت کعب نے یا رسول اللہ میں درود ہی نہ پڑھا کروں. فرمایا کفایت کرے گا, کفایت کرے گا. یعنی اگر تم کچھ نہ کرو اور درود پڑھو تو یہ تمام تسبیحات کو کفایت کرے گا. اور خادم و حضرات ایک ہدایت فرما کے گئے کہ سب سے اچھا ذکر جو ہے, سب سے اچھا ذکر جو ہے, اور اس کے بارے میں بڑی مشہور حدیث اتری کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو 3 تسبیحات ایسی ہیں جو آپ بغیر کسی تردد کے, بغیر کسی سے پوچھے کے, ایک خدا کی بتائی ہوئی اور 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی, یہ تسبیحات آپ جتنی چاہو پڑھ لیا کرو.